روزے کے ثواب میں کمی کون کون سی باتیں بنتی ہیں کہ جس سے روزے کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے؟ اس میں بعض امور تو ایسے ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، کہ انسان نے سوچ لیا کہ یار یہ کریں گے تو مکروہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو مکروہ ہو جائے گا، اور بعض واقعی اس کے اندر کراہت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک تو کوئی روزہ دار جو ہے وہ بار بار تھوکتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ جو لعاب میرے منہ کے اندر ہے یہ حلق سے اتر گیا تو میرا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کرنے سے روزہ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، یہ تو ایک فطری عمل ہے جو خود بخود اندر سے ہی اندر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے، اور ناپسندیدہ بات ہے کہ منہ کے اندر تھوک کو جگالی کر کے اکٹھا کر کے پھر اس کو نگل لے کہ میرے پیاس کی شدت ختم ہو، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو روزے کے علاوہ بھی مکروہ ناپسندیدہ بات ہے۔ بہرحال روزے کی حالت میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہا لوں، اپنے اوپر جو ہے وہ ٹھنڈا کپڑا کر کے اس کو پانی کے اندر ڈال کے اپنے اوپر ڈال کے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے سو جاؤں، اور اس طرح ٹھنڈک پہنچانے کے لیے بار بار کلی کروں، ناک میں پانی ڈالوں تاکہ میرا جو ہے وہ جسم کے اندر تقویت باقی رہے، اور اس کو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی مکروہ ہے۔ تو ہرگز یہ مکروہ نہیں ہے۔ البتہ روزے کی حالت میں اس اپنے آپ کے اوپر کپڑا لپیٹنا اور اس کے اندر یہ ظاہر کرنا کہ بے چینی اور خوف، روزہ بہت لگ رہا ہے، آج تو بہت گرمی ہے، تو یہ چیز مکروہ ہے۔ بے چینی ظاہر نہ کرے، آپ مطلقاً نہا لیں، نہا کر کپڑا اوپر اگر ڈال لیتے ہیں گیلا کر کے تو کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے روزہ دار کو چاہیے کہ وہ جب روزہ رکھے تو پھر مشقت والا کام نہ کرے۔ مشقت والا کام کرے گا، ایسی مشقت کہ جو اس کے روزے کے رکھنے میں، اس کے لیے اس کو مکمل کرنے میں رکاوٹ بنے، تو ایسا کام نہ کرے، کیونکہ ماہ رمضان میں رب کائنات جل شانہ کی خصوصی رحمتیں، مغفرتیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ملا کرتے ہیں، تو اس کے اندر جو امور پیٹ کو پالنے کے لیے کام کیے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تھوڑی کمی لے آئے۔ دکان جو کھولنی ہے تو اس میں اس کے ڈیوریشن میں تھوڑا کم کر دے، جو مزدور ہیں، مستری ہیں، روٹی وغیرہ پکانے والے ہیں، یہ اپنے وقت کو کم کر لیں۔ اگرچہ 200-400 روپے 100 روپے یہ کم لے لیں گے دہاڑی سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن حکم خداوندی جب پورا کریں گے تو رب کائنات جل شانہ اس تھوڑی میں اتنی برکت ڈالے گا کہ جو پورا سال کا وہ برکت کسی اور کام میں نظر نہیں آئے گی۔ بہرحال روزہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسے رکھنا چاہیے، اور محض اس وجہ سے نہ چھوڑنا چاہیے کہ میرا کام تو مشقت والا ہے، جیسا کہ آج کل کئی لوگ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو انہیں اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور اللہ نہ کرے ایسے لوگ جو ہے وہ مستحق کے عذاب بھی ہوں گے۔ بہرحال روزہ دار کو چاہیے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، چغلی نہ کرے، اسے چاہیے کہ گالی نہ دے، اسے چاہیے کہ کسی کا دل نہ دکھائے، کیونکہ یہ ایسے امور ہے کہ جو روزے کے ثواب کے اندر کمی کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کچھ حاجت نہیں کہ وہ سارا دن جو ہے وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے، کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، کب؟ جب کہ وہ بری بات کہنے سے نہ رکے۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ زبان مطلب جو خود تو 32 دانتوں کے اندر چھپ جاتی ہے کوئی بھی بات کر کے، لیکن نقصان پورے جسم کا ہوتا ہے۔ یہ زبان کے ذریعے سے نکلنے والے الفاظ ہی ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو جہنم کے کنارے سے جنت کے کنارے پر لے آتے ہیں، اور ایک شخص کو جب وہ بری بات کہہ دیتا ہے جنت کے کنارے سے جہنم کے کنارے پر لے آتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ملتا ہے کہ
روزہ جو ہے فرمایا یہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ کس چیز کے ذریعے سے اس کو پھاڑے گا؟ فرمایا کہ جھوٹ بول کر غیبت کر کے روزے کو پھاڑ دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر بد نگاہی نہ کی جائے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں یہ ویسے ہی حرام ہے، رمضان ہو یا نہ ہو، لیکن بد نگاہی کرنا، جھوٹ غیبت چغلی کھانا، دل دکھانا، داڑھی منڈانا اور اتنے کتنے ہی ایسے گناہ ہیں کہ جو روزہ کے اندر روزہ کی روحانیت کو ختم کرنے والے ہیں۔ یوں ہی روزہ دار کا بلا عذر چکھنا، اس کو بھی بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ تو یاد رہے کہ یہ مکروہ ہے اور اس کا چبانا بھی مکروہ ہے، بغیر عذر کے اگر کہ نمک وغیرہ ٹیسٹ کے لیے چکھ لیا جائے۔ لیکن اگر شوہر ایسا ہے کہ جو سخت مزاج ہے اور وہ نمک کی کمی زیادتی پر، مرچ مسالے کی کمی زیادتی پر جو ہے وہ منع کرتا ہے اور واویلا کرتا ہے، تو اس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ چکھ لے، لیکن چکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانے بیٹھ جائے، اس کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اب چبا کر اس کو حلق تک پہنچائے یا اس کا رس جو ہے وہ حلق تک پہنچائے، نہیں۔ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو زبان پر رکھنا اور اس کا تھوک بھی اندر نہ لے جانا بلکہ یہیں سے باہر انڈیل دینا، یہ چکھنا ہے، جس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب بعض لوگ اس کے رس کو، اس کے جوس کو وہ اندر لے جاتے ہیں، تو یہ تو روزے کو توڑ دے گا، یہ چکھنا تو نہ ہوا، گویا کہ یہ کھانا ہو گیا، آپ اس کو چبا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، چکھ رہے، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشبو سونگھنا روزے کی حالت میں یہ جائز نہیں ہے، خوشبو نہیں لگا سکتے، تو ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ خوشبو لگائیے، آپ مسواک کیجئے، مسواک میں لیکن اتنا ضرور ہو کہ وہ ذائقے دار نہ ہو کہ جس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، اور یہ بھی خیال کیجئے کہ اس کے جو ریشے جدا ہوتے ہیں وہ جدا ہو کر آپ کے حلق کے نیچے نہ اتر جائے۔ یہ ساری احتیاطیں ہوں گی تو مسواک کر سکتے ہیں۔ البتہ خوشبو سونگھنا، خوشبو لگانا، عطر سونگھنا، اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ مسواک چبائیں گے اور اس کے ریشے جو ہیں وہ چھوٹیں گے اور وہ حلق میں اتر جائیں گے، تو یاد رہے اس طرح اگر حلق میں واقعی اتر جائیں گے تو پھر یہ روزے کو توڑنے کا سبب بنے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے بوسہ لیتا ہے یا اس کے پاس جاتا ہے اور یہ ایک دوسرے سے مزاحن کھیل لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن خیال رکھا جائے اس بات کا کہ اگر بوسہ لیتے وقت اور یوں مذاق کرتے وقت اس حد تک پہنچ گئے کہ انزال ہونے کے قریب ہو گئے یا پھر جو ہے وہ صبر نہیں ہوگا اور جما کر بیٹھیں گے، اس میں تو پھر روزہ تو ٹوٹے گا لیکن اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا بہت ساری صورتوں کے اندر، اور یہ جائز نہیں ہے اس حد تک جانا۔ البتہ اس طرح سے اپنے آپ کو وقت گزارنے کے لیے اگر کوئی شخص اس طرح کرتا ہے تو بہرحال جائز ہے، لیکن حد سے نہ بڑھا جائے۔ تو یہ چند وہ امور تھے جو آپ کے سامنے بیان کیے کہ جو روزے کے اندر اس کی روحانیت کو ختم کر دیتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، تاکہ روزے کی جو فیض ہے اور اس کی جو روحانیت ہے وہ ہمیں میسر ہو۔ آپ تلاوت قرآن کیجئے، آپ جو ہے وہ خوب نعتیں پڑھیے، انشاءاللہ جل شانہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔